بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 2 ستمبر سوار کا دن ہے۔ اہم خبریں میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ عمران خان کی ضمانت کے فیصلے میں آج بڑی اہم سماعت ہوئی اور آج حکومت نے اعتراف کیا کہ نمبرز گیم میں وہ ناکام ہے۔ شہباز سپیڈ بری طرح شکست۔ قاضی فائز کا بھی نیا طریقہ واردات پکڑا گیا، پول کھل گیا۔ عمران خان سے براہ راست مذاکرات، اکتوبر پلان، وزیراعظم کی تبدیلی اور نیا سیٹ اپ۔ یہ میں آپ کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کا منصوبہ نیا۔ جج ڈگری جو 19 ستمبر کیس کورٹ میں چلنے جا رہا ہے، فل کورٹ، بڑا اہم معاملہ۔ دفاعی معاملات میں سنگین باضابطگی کی رپورٹ، 300 صفحات کی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ۔ اڈیالہ جیل کے سابق عملے کے متعلق کچھ انکشافات اور تحریک انصاف کا برطانیہ میں بڑا زبردست اور شاندار جلسہ بھی ہوا۔ امریکی صدر سے رہائی کے لیے خط بھی لکھا جا رہا ہے، ڈرافٹ حکومت تیار کر رہی ہے۔ اور 8 ستمبر جلسے کے خوف میں اس وقت پورا اسلام آباد کنٹینر لگا کے بند ہو چکا ہے۔ سنگ دل مریم نواز نے اڈیالہ جیل سپرنٹنڈنٹ کو نوکری سے فارغ کی سفارش کیوں کی؟ اور عوریہ مقبول جان صاحب کی ضمانت میں اہم پیش رفت بھی۔ اسرائیلی فائر وال کا آج حکومتی سافٹ ویئر معاملہ عدالت میں بھی کھل گیا ہے۔ اور توشہ خانہ میں نیب نے اڈیالہ میں جو آپ کو نیب اپنا جمع کروایا، اب اس وقت دلائل تو مکمل ہو چکے ہیں۔ اب اس وقت بشرا بی بی کی جو ضمانت منظور کریں گے یا نہیں، یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا۔ اسی طرح طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف بھی جو بدنیتی کی مہم ہے، وہ بھی 19 ستمبر کو جو ہے وہ سیشن پورا سماعت کے لیے معاملہ مقرر ہو چکا ہے۔ اب یہ توہین عدالت کے زمرے میں معاملہ آ رہا ہے، جسے چیف جسٹس عامر فاروق سنیں گے اور یہ 7 رکنی بینچ ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز بھی موجود ہوں گے۔ لیکن اس وقت جو پورا، اگر میں سب سے اہم جو خبر آج کی، حکومت کے نمبرز پوری کرنی، گیم میں جو اس وقت نقصان ہو رہا ہے اور یہ گیم ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، وہ حالات، وہ وجوہات کیا ہیں؟ یہ اکتوبر پلان کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یہ انتظامی سیٹ اپ، نیا معاملہ کیوں شروع کیا جا رہا ہے؟ اس وقت حکومتی حلقے اور اسٹیبلشمنٹ جو مل کر کرنے جا رہے ہیں اس نئے سیٹ اپ کے لیے، اب یہ لوگ وزیر اعظم کی جگہ، جس طرح ماضی میں نگران وزیر اعظم کا نام آتا تھا یا کیئر ٹیکر وغیرہ وغیرہ یا ٹیکنوکریٹ، وہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ مشرف صاحب کے چیف ایگزیکٹو کی طرح کا ایک معاملہ، جس میں پردھان منتری، مکھیہ منتری یعنی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کے نام نہیں ہوں گے۔ یہ صرف نام بدلیں گے، عہدے بدلیں گے۔ اور معیشت میں SIFC میں جس طرح انہوں نے منصوبہ سرمایہ کاری کے نام پہ شروع کیا جو ناکام ہو گیا، اس میں تمام ٹاپ بیوروکریٹس جو بیرون ملک ٹیکنوکریٹس ہیں، اداروں میں جو بڑے بڑے نام ہیں، پاکستان بچاؤ، ریاست بچاؤ کے نام پر، بنگلہ دیش ماڈل پر۔ اب وہاں دیکھیں، جس طرح اسٹوڈنٹس نے تحریک ختم ہوئی تو آرمی چیف نے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر یونس کو لگایا، باقی عہدوں پر حکومت میں شامل کیا۔ اب یہی ماڈل یہاں پہ ان کا منصوبہ، اور انہیں لگ رہا ہے خاص طور پر جو مغرب سے ان پر دباؤ ہے، الیکشن کے معاملے پر، اس غیر قانونی حکومت کے معاملے پر، دھاندلی کے معاملات پر تحقیقات کا، یہ بھی وہ پورا کر لیں گے۔ انہیں لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آنے سے پہلے یہاں معاملات اس طرح ٹھیک بھی کیے جا سکتے ہیں۔ عمران خان کی رہائی کا معاملہ جو ان کے لیے سب سے بڑا اہم معاملہ پاکستان کے لیے، وہ باضابطہ طور پر تحریک انصاف کو پیغام بھی دیا جائے گا کہ عمران خان کی جو رہائی اکتوبر میں ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ جو اپنی شرائط اور نون لیگ اپنی شرائط، ان دونوں کو ملا کے انہوں نے جو منصوبہ تحریک انصاف کے سامنے اور عمران خان صاحب کے سامنے پیش کرنے کا جو پلان ہے، وہ یہ دیکھیں، عمران خان کی طرف سے کیا شرائط تھی؟ مینڈیٹ کی واپسی، آئین اور قانون کی حکمرانی اور قیدیوں کی رہائی، یہ 3 اہم مطالبے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا مطالبہ تھا کہ آپ 9 مئی پر معافی مانگ لیں اور پھر ہم ان معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ ڈیڈ لاک تھا، دونوں طرف سے کسی صورت میں آگے بڑھنے پر معاملات نہیں تھے۔ خان 9 مئی پر معافی مانگنے پر تیار نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے وہ کام کیا ہی نہیں، وہ اسے تسلیم ہی نہیں کر رہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ نون لیگ جو وہ مینڈیٹ واپس نہیں کر سکتی، کیونکہ ظاہر حکومت چلی جاتی ہے۔ تو اب درمیانی راستہ انہوں نے یہ نکالا کہ عمران خان اگر مینڈیٹ واپسی کے مطالبے سے صرف پیچھے ہٹ جائیں، ذرا غور سے سمجھیے گا، صرف مینڈیٹ واپسی کے، تو اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ 9 مئی کے معافی کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، یعنی دونوں اپنی اپنی ایک ایک شرط ختم کریں گے، اور آئین اور قانون کی شرط رہے گی عمران خان کی، وہ مان لیں، کیونکہ آئین اور قانون تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ حالات ہے، وہ مانے نہ مانے وہ الگ معاملہ ہے۔ اب تیسری شرط جو عمران خان کی قیدیوں کی رہائی تھی، وہ فوراً تسلیم کر لی جائے گی، اس میں عمران خان کی رہائی بھی شامل ہوگی۔ لیکن چونکہ عمران خان مینڈیٹ کی واپسی کے مطالبے سے دستبردار ہوں گے اور یہ لوگ 9 مئی کے معاملے کو دفن کریں گے، تو پھر عمران خان کوئی تحریک ہی نہیں چلائیں گے۔ تو نون لیگ باقاعدہ طور پر اس پر تحریک انصاف کا ساتھ بھی دے گی، خان کی رہائی ہر صورت میں ممکن کروائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی راضی کریں گے کہ خان مینڈیٹ کی واپسی کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ بھی 9 مئی کے مطالبے سے پیچھے ہٹے۔ اب یہاں پر دوسرا بڑا مطالبہ جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مذاکرات براہ راست عمران خان سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت یا محمود اچکزئی سے بالکل کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے، وہ بے شک بیٹھ جائیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نمائندگی میں یہ لوگ محسن نقوی یا ان کا ساتھ دینے کے لیے فیصل واڈا یا انوار الحق کاکڑ جیسے لوگ بٹھا سکتے ہیں، اور حکومت کی طرف سے نواز شریف، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ جیسے لوگ اس پر مکمل تیار ہیں، لیکن
احسن اقبال، خواجہ آصف اور مریم نواز خاص طور پر بھرپور مخالفت کر رہے ہیں کہ ہم ان باتوں کو کسی صورت میں تسلیم کریں، طاقت کا زور۔ آصف زرداری پیپلز پارٹی اس پورے معاملے میں نیوٹرل کردار ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی کر کے شہباز شریف کو مائنس کریں اور تحریک انصاف کا آپ وزیر اعظم لگائیں، انہیں حکومت کا حصہ بنائیں، وزارتیں آفر کریں اور حکومتی فیصلوں میں ان کی شمولیت ہو تاکہ عوام کا جو دباؤ وہ کم سے کم ہو، اور وزیر اعظم بھی عمران خان کی مرضی کا لگائیں، چاہے محمود اچکزئی لگائیں یا مشاہد سید لگائیں، لیکن عمران خان کوئی نام بھی تجویز دیں اسے یہ ضرور وزیر اعظم بنانے پر تیار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب مجبور کیوں ہو رہے ہیں، اور یہ سارا جو میں نے اکتوبر پلان طے ہے اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں ایک تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ معیشت چلانے میں ناکام، عدالتی نظام چلانے میں ناکام، انتظامی نظام چلانے میں ناکام، ملک ہر گزرتے دن میں تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، معیشت ڈوب چکی ہے، ایک سال میں 12,000 کمپنیاں پاکستان چھوڑ کے چلی گئیں، پاکستانی اپنا سرمایہ پاکستان سے نکال کر دبئی شفٹ ہو رہے ہیں، 16 لاکھ پاکستانی ہنرمند جا چکے ہیں، سرمایہ کاری پاکستان آنا تو دور تھی، جو ہے وہ بھی نکل رہی، 50 ارب ڈالر لانے تھے، 50 سال کی تاریخ میں سرمایہ کاری بدترین، تاجروں کی ہڑتال، فیکٹری مالکان کی فیکٹریاں بند، دکاندار پر پریشان، مہنگائی، ٹیکسز، بجلی کے بل۔ ابھی دیکھیں ایف بی آر نے IMF کے کہنے پر جو شرط لگائی چھوٹے دکانداروں پر ٹیکس نیٹ میں، 42 شہروں میں 26,000 بازار بنتے ہیں، 100 روپیہ مہینہ سے لے کے 60,000 روپیہ مہینہ ایڈوانس ان چھوٹے دکانداروں پر ٹیکس مقرر، لوگوں کی قوت خرید ہی نہیں، کام کاج ہی نہیں، ٹیکس کہاں سے دیں گے؟ یوٹیلیٹی سٹور کے ملازمین آج 8 دن ہو گئے دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ IMF 24 اپریل 2024 کو ختم ہوا ان کا پچھلا پیکج، 5 مہینے ہو گئے ابھی تک پیسے ملنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ دنیا کی تمام بڑی حکومتیں، سعودی عرب، چین، عرب امارات، جو قریبی دوست قرض دینے سے انکار، اب ان ممالک کے کمرشل بینکوں سے پاکستان کی حکومت قرض مانگی، کمرشل بینکوں سے، اور وہ بھی بھاری سود اور بھاری شرائط پر، جس سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، مزید تباہی بربادی ہوگی، قرضوں کی ادائیگی یا واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اب ان حالات میں حکومت کے سامنے ریاست کا سب سے بڑا ستون ایک اور عدلیہ، قاضی صاحب کی مدت ملازمت ان کے لیے جینے مرنے کا سبب بنی ہوئی ہے، وہ اب ناممکن ہوتی جا رہی ہے۔ خود حکومت تسلیم کر رہی ہے، رانا ثناء اللہ مان رہا ہے، ثناء اللہ کے چیف جسٹس قاضی فائز کی وزیر قانون اور اٹارنی جنرل سے جو ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے واضح کہا کہ میں اکیلا مدت ملازمت توسیع نہیں لوں گا، البتہ تمام ججز کی عمر آپ نے بڑھا دی تو پھر ٹھیک ہے۔ تو حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے نمبرز تو پورے ہیں نہیں، حکومت تسلیم کر رہی ہے، اگر نمبرز پورے ہوئے تو ترمیم ہو جاتی، لیکن قاضی صاحب اس میں بڑی مدد بھی کرتے رہے، مخصوص نشستوں کا بھی دیکھیں ریویو پٹیشن لگی ہوئی ہے، اور دوبارہ گنتی میں یہ حکومت کو خود ایک ایک نمبر پورا کر کے دے بھی رہے ہیں، نشستیں چھین چھین کر دے رہے ہیں، لیکن حکومت تسلیم کر رہی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اب یہ ممکن نہیں، اور تمام قانون سازی کے ماہرین متفق ہیں معاف کیجیے گا، پارلیمنٹ کی سادہ اکثریت میں ترمیم جو ہے وہ ناممکن ہے۔ یہ ایکٹ پاس کریں، آئین کی شقوں کو جب بائی پاس کرنے کی کوشش کریں گے ایکٹ کے ذریعے، تو پھر اس میں آزاد اراکین جو تحریک انصاف کے لیے ہیں، یا سندھ ہاؤس کی طرح منڈیاں لگائیں، یا تحریک انصاف کے لوگ توڑیں، یا پھر مولانا فضل الرحمان سے اتحاد کر کے انہیں اپوزیشن چھوڑ کر حکومتی اتحاد کا حصہ بنانے کی کوشش کریں، پھر بھی عددی اعتبار سے یہ آئین میں ترمیم ممکن نہیں ہے۔ حکومت نے پوری کوشش کی، ابھی فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے کشمیر کمیٹی، گورنرشپ، وزارتیں سب کچھ آفر کیا، لیکن مسئلہ سب سے بڑا ان کے سامنے جو ہے کہ وہ ججز اجتماعی طور پر استعفیٰ دینے کو تیار ہیں۔ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، جس میں سپریم کورٹ بری طرح تقسیم ہوگی، ہائی کورٹ اور پورا آئین کا تمام بنیادی ڈھانچہ دھڑام سے گر جائے گا، اور یہ چیز 2006 میں ہو چکی ہے۔ میں آپ کو یاد کروں، اس وقت چیف جسٹس ناظم صدیقی صاحب تھے، انہوں نے ججز کی مدت ملازمت میں توسیع کی، اسی وقت کوشش کی تھی، اور افتخار چودھری جو سینئر جج تھے انہوں نے اس میں رکاوٹ ڈالی، بعد میں پھر جسٹس تصدق جیلانی نے وہ بینچ توڑ دیا تھا۔ تو آئینی ترمیم سے انہوں نے گریز کیا۔ آئینی ترمیم اسی طرح نون لیگ نے بھی 1997 میں کوشش کی تھی، بلکہ اس کے بعد آپ کو یاد ہو سپریم کورٹ پہ جو حملہ ہوا تھا اس سے پہلے آئینی ترمیم کے معاملے سے ہی وہ سارا فساد شروع ہوا تھا، جب امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے نواز شریف۔ تو حکومت کو جب یہ خطرہ ہے کہ یہ معاملات اس نہج تک جا سکتے ہیں، ابھی تو جسٹس طارق محمود جہانگیری کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، 19 ستمبر کو جو چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں 7 رکنی فیصلہ سنیں گے جج، وہیں سے پتہ چل جائے گا تھوڑا گروپ کرے کہ اپنے ساتھی جج کے ساتھ کھڑے ہیں یا کیا کریں گے۔ اب بدامنی کے حالات بھی دیکھ لیں، سیکیورٹی کے، انہوں نے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کر کے اپنے افسران چھڑوائے، اندازہ کریں، اور بدلے میں دہشت گردوں کے 25 افراد بھی چھوڑنے پڑے۔ یہ تو حالات ہیں۔ بلوچستان سے وزیرستان تک اور پنجاب کے اندر کچے کے ڈاکو جو اب حکومت کے لیے ایک تانا بنتے جا رہے ہیں، مذاق اور جگتے، عدالتوں میں ججز جگتے لگا رہے ہیں۔ اب آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے آئی جی کی غیر موجودگی پہ کہا کہ جب بھی آئی جی کو بلاؤ کہتا ہے میں کچے کے علاقے گیا ہوا ہوں، اب کچے میں رہتے ہیں یہ کیا؟ اصل مسئلہ کچے کے ڈاکو نہیں، پکے کے ڈاکو ہیں۔
کچے کے ڈاکو تو دیکھیں، اگر آپ ان بیچاروں کو، میں بیچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں، مطلب وہ بیچارے نہیں ہیں، بیچارہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالت دیکھ کے ان سے زیادہ یہ پکے کے ڈاکو وارداتی ہیں. ان کو تو حلیہ ہے نا، شلواریں، بڑی بڑی شلواریں، مونچھیں اور بندوق ہاتھ میں، چادریں پہنی ہوئی، اغوا کرتے ہیں، دن دہاڑے لوگوں کو لوٹتے ہیں، تاوان لیتے ہیں. یہ کچے کے ڈاکو. اب پکے کے یہ سوٹ پینٹ میں، یہ شلوار قمیض نہیں پہنتے، کلف لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، واسکٹ پہنتے ہیں، یہ بڑی بڑی V8 گاڑیوں میں آتے ہیں. یہ انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز، یہ آپ کے بجلی کے بلوں میں آپ کو لوٹ رہے ہیں. کچے کا ڈاکو تاوان کے لیے لوٹتا ہے. یہ دن دہاڑے سیاسی رہنماؤں کو، شاعروں کو، ادیبوں کو، مصنفوں کو، رائٹرز کو، مصفر کو، پروفیسرز کو، ریٹرننگ افسران کو ووٹ کے ڈبے پہلے چھین لیتے ہیں ان کے ہاتھ سے، پھر بندوق کے زور پر نتائج بدل دیتے ہیں، بندوق کے زور پر پریس کانفرنس کروا لیتے ہیں، اپنے حق میں دستبردار کروا لیتے ہیں. اور ان ڈاکوؤں کے بچے بیرون ملک سے تعلیم حاصل کر کے بیرسٹر بن کے پھر پی ٹی وی پر بیٹھ کے جمہوریت کے لیکچر بھی دیتے ہیں آپ کو. اور یہ ان کے سہولت کار اور اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور لوگ، ان کے تو کچے کے ڈاکوؤں سے بھی بڑے بدتر حالات ہیں. آڈٹ رپورٹ آئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، دیکھیں آپ اسے پڑھیں. 300 صفحات کی رپورٹ ہے کہ جس طرح وہ حمزہ شہباز کہتا تھا نا کہ کرپشن تو ہوتی ہے بچوں، عادت ڈالو. زرداری کہتا تھا دنیا میں کرپشن ہوتی ہے، ملک پھر بھی ترقی کرتے ہیں. دیوالیہ ہونا کون سا بڑی بات ہے، جاپان دیوالیہ ہو گیا تھا، تو ہم ہو گئے تو کون سی قیامت آئے گی. اور نواز شریف کہا کرتا تھا کہ میرے اگر اثاثے میری آمدنی سے زیادہ تو عوام کو کیا تکلیف ہے. اور پیپلز پارٹی والے تو کہتے تھے کہ کرپشن کرنا ہمارا حق ہے، ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کر لے گا. آڈیٹر جنرل رپورٹ کے 3 صفحات کی ڈیفنس کی آڈٹ رپورٹ دیکھیں، منسٹری آف ڈیفنس کے زیر تمام آرمی، نیوی اور بحریہ تینوں آتے ہیں اس میں. 2023 کا انہوں نے آڈٹ کیا، اس میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگیاں اور پیمنٹس، اخراجات اور ریکارڈ ہے ہی نہیں، ریاست کو ٹیکس نہ ادا کرنا، خود آرمی کی جو پبلک پروکیورمنٹ رولز ہیں ان کی وائلیشن ہے. یہ 2023 میں ڈیفنس بجٹ آپ دیکھیں 1.6 ارب کھرب تھا، اس میں پھر سپلیمنٹری کے بعد اضافہ ہوا، فنڈز کے نام پر بڑی مار دھاڑ بھی ہوئی، کرپشن بھی ہوئی، اسکولوں کو دیے ہوئے فنڈز میں اخراجات، پھر ساری جگہوں پر ان کے جو ریکارڈز مل ہی نہیں رہے. 372 ادایات ہیں اس میں اور 109 صرف مانے، 263 میں بے قاعدگیاں، بے ضابطگیاں ہیں، یعنی 300% کرپشن آپ کہہ لیں. اب خان کی تو ایک توشہ خانہ گھڑی کا معاملہ انہوں نے بنایا ہوا تھا نا، حالانکہ نواز شریف، زرداری، گیلانی اور خان کا تو قانونی گھڑی تھی، سب جانتے تھے. یہاں صرف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اظہر عباس صاحب ریٹائر ہوئے تو ان کے، ابھی شاہین صبائی صاحب کی ٹویٹ تھی، ان کو پلاٹ دیکھیں لاہور کے مہنگے ترین کمرشل علاقے میں، 13 دن کے بعد انہوں نے بیچا اور اس پہ بھی کوئی مطلب کیس نہیں بنا، اور اس کی فیس بھی بلکہ پراپرٹی ایجنٹ نے خود ادا کی. تو وہ صرف ایک نکال لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے. اب خان کی آکسفورڈ الیکشن کی تھوڑی سی بات کرنا بڑا ضروری، کیونکہ یہ اس وقت پاکستان کا الیکشن بنا ہوا ہے. پی ٹی آئی نے آج برطانیہ میں بڑا زبردست جلسہ بھی کیا. آزاد کشمیر کے جو سابق صدر ہیں اور وزیر اعظم ہیں وہ بھی وہاں تھے. اور یہ جلسہ دیکھیں، عبدالقیوم نیازی اور یہ باقی لوگ، یہ کشمیر کی بہت بڑی آبادی ہے وہاں پہ، خان کے چاہنے والے بھی ہیں، لیکن وہاں بدقسمتی سے برطانیہ میں بھی لوگوں کے اندر مسائل وہی ہیں جو سب پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کے اندر پاکستان میں آپ کو نظر آتے ہیں. اگر یہ اتحاد سے کام لیں اور مل کر خان کے الیکشن کی مہم چلائیں تو یہ الیکشن بہت بڑا الیکشن بنا سکتے ہیں. برطانوی اوورسیز بہت طاقتور اور بہت زبردست کام کر سکتے ہیں، اور اس میں برطانیہ کے لوگوں کو بھی ابھی شامل کرنا ہو، پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ بھی. تو یہ آکسفورڈ کا الیکشن دیکھیں اتنا اہم ہے کہ حکومت کی طرف سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم لندن میں اس وقت باقاعدہ طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کمپین بھی چلوا رہے ہیں، آرٹیکل لکھوا رہے ہیں، اور وہاں یہ سینیٹر بھی تھے نون لیگ کے سابق، اور وہاں اس وقت اس الیکشن کو روکنے کے لیے نون لیگ کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر رہی ہے اس کمپین کو روکنے کے لیے. خان کے مذہبی عقائد پر بھی ہٹ کر رہے ہیں. اور مطلب دیکھیں اس لحاظ سے تو خان خوش نصیب ہے دیکھا جائے کہ آپریشن گولڈ سمتھ کہتے کہتے، اسرائیلی یہودی مغربی ایجنٹ کہتے کہتے وہ آج عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان رہے ہیں. مغرب کو کہہ رہے ہیں یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو الیکشن مت جیتنے دینا. تو خان کا الیکشن جیتنا نہ جیتنا تو مجھے نہیں پتا، البتہ جنت کا ٹکٹ اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہی مل جاتا ہے. آپ کو پتہ ان کے تو قدموں کی خاک بھی کوئی بن جائے تو وہ اس کی جنت پکی ہے. بہرحال نون لیگ گارڈین میں آرٹیکل تو چھپوا چکی ہے کہ خان افغان حکومت کا ہمدرد ہے. یہ وہاں چونکہ کینسر اسپتال بنانا چاہتا تھا، قحط کے خطرے کے لیے دو آئی سی اجلاس کروا چکا تھا. پرامن انداز میں امریکہ کا انخلا عمران خان نے کروایا، اور ان لوگوں نے ڈاکٹر عافیہ کو جو باقاعدہ پیسے لے کر مشرف نے بیچا، جیسے 4000 مزید پاکستانی بیچے. آج بھی دیکھیں امریکی صدر کو رحم کی جو درخواست لکھی جا رہی ہے اس پہ عدالت نے کہا کہ لکھیں آپ. تو اٹارنی جنرل کہتا ہے پہلے وہ ہم ڈرافٹ دیکھیں گے، اس پر اپنی پالیسی بنائیں گے، اس کے بعد خط دیکھیں گے. تو وہ سردار اعجاز اسحاق خان ہیں ہائی کورٹ کے جج ہیں جو، انہوں نے کہا اسے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا معاملہ سمجھے، پھر آپ لوگ جلدی کریں گے. تو یہ بدبخت بیٹیوں بہنوں ماؤں کو بیچنے والے لوگ خان کو کبھی اسلام پسند کہتے ہیں، کبھی یہودیوں کا ایجنٹ، کبھی عورتوں کا دشمن کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اس کے جلسوں میں عورتیں ناچتی ہیں. اندازہ کریں یہ کس طرح کی ان کی سوچ ہے. کبھی سے فوج کا دشمن اور غدار کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں فوج اس کو لے کر آئی.
کبھی کہتے ہیں نوجوان پاکستان کی عوام تو اس کے ساتھ ہے ہی نہیں، پھر کہتے ہیں نہیں اس نے پتہ نہیں عوام پہ کیا جادو کیا، اس کی بات ہی نہ مانے. اسی طرح نشے پہ الزامات، اور پھر خود اعتراف بھی کرتے ہیں کہ یار جیل جس طرح یہ کاٹ رہے ہیں تو کوئی کاٹ ہی نہیں سکتا. یہ ان کے اعصاب پہ سوار ہے، جس طرح وہ پاکستان کے لوگوں کے دلوں پر سوار ہے. آج میں ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو بناؤں گا، اور وہ ویڈیو میرے ٹک ٹاک پہ لگی ہوگی، وہ آپ نے ویڈیو چیک کرنی ہے. وہ اس میں ایک بڑا اہم پیغام میں دوں گا، وہ یوٹیوب پہ ہو نہیں سکتی وہ اتنی لمبی، لیکن وہ آپ نے ضرور چیک کرنی ہے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.